اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں منصوبات کے بارے میں. بطول چودھری قصہ ناز فاطمہ سمرین. رئیسہ کہاں چلی گئی؟ رئیسہ، ہماری گفتگو چل رہی کتاب آداب نحو مقدماتی میں، کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے. چلیے، اب بات یہ چل رہی تھی کہ اسم کب کب منصوب ہوتا ہے. اسم کب کب منصوب ہوتا ہے. بتایا تھا کہ اسم رئیسہ کب کب 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسم کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسم منصوب ہوتا ہے. اس میں پہلا 5 مقام کون کون سے ہیں؟ مفعول. 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں مفعول کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. مفعول کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. کون سے؟ مفعول بہی، مفعول فی اور مفعول معہ. پانچوں مفعول کی الگ الگ تعریف، الگ الگ خصوصیات ہیں. میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں، آپ نام بتائیے گا. میں تعریف بتاتا ہوں رئیسہ، آپ نام بتائیے گا. ایسا اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. مفعول بہی. ایسا مصدر منصوب جو ایک فعل کے بعد آئے، جو اسی کے لفظ سے ہو اور وہ اس کی یا تاکید کرے یا نوعیت بیان کرے یا مفعول. ایسا مصدر منصوب جس کی وجہ سے فعل واقع ہو، یا کہہ لیجیے ایسا مصدر منصوب جو فعل کے واقع ہونے کی علت اور وجہ بیان کرے. مفعول لہو یعنی لیے، لفظ سے ہی سمجھ سکتے ہیں. لہو یعنی اس کے لیے، یعنی مفعول لہو ایسا مصدر منصوب جس کے لیے فعل واقع ہوا ہے، جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے. ضرب تو زیدن تعریبا، میں نے جو زید کو مارا ہے کس لیے مارا ہے؟ ادب سکھانے کے لیے. لہو یعنی لہو الادب، ادب کے لیے. لہو الادب، ادب کے لیے. لہو للادب، لہو وہ کی جگہ ادب لگا دیجیے. للادب، ادب کے لیے مارا. ضرب تو زیدن تعریبا. ٹھیک ہے. ایسا اسم منصوب ہے جو ایک واو کے بعد ہے تو معیت کے معنی میں ہو اور وہ فعل سے ہمراہی کے معنی دے، ساتھ کے معنی. ایسا اسم منصوب جس کے اندر فعل واقع ہو. مفعول فی. یہ فی اس کے اندر، جس کے اندر فعل واقع ہو، یعنی اندر بھی ظرف. پانی کہاں ہے؟ گلاس کے اندر بھی ظرف پانی کا، کہ گلاس اس ٹائم پانی کا ظرف ہے. تو فعل کے واقع ہونے کا ظرف کیا ہو سکتا ہے؟ چراغ کو چراغ. ہاں، تو یہ تو پانی کے ظرف ہے نا. کام کے واقع ہونے کا ظرف کیا ہو سکتا ہے؟ جگہ یا جگہ یا وقت. اگر جگہ کے اندر فعل واقع ہو رہا ہے تو ظرف مکان. جگہ ہے تو مکان. وقت پہ دلالت کر رہا ہے تو ظرف زمان. یہ تھی مفعول. میں کہوں ایسا اسم منصوب جو فعل جب انجام پا رہا ہے اس وقت فاعل کی کیا حالت و کیفیت ہے یا مفعول کی کیا حالت و کیفیت ہے یہ بیان کرے اگر وہ، تو اس اسم منصوب کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال. اب 20 ہے نہیں، ڈیٹ ڈالی اور 18 ڈال دیجیے. چلیے، تو رات کی ویڈیو میں 20 18 ڈالی ہوگی. چلیے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ تو تھے 6 منصوب پڑھ رہے ہم نے. ایسا اسم منصوب، اسم جامد منصوب.
ایسا اسم جامد منصوب جو اسم یا ابہام نسبت کے ابہام کو برطرف کرے. جی پیچیدگی کو تمیز ابہام کو یعنی ڈاؤٹ کو کلیئر کرے اس کو اسم منصوب کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز. تمیز تمیز ٹھیک ہے. اس طرح تو منوین اس طرح تو منوین یعنی میں نے خریدا دو اشتريت 2 میٹر منوین منابع من کسے کہتے ہیں؟ من ایک من ہمارے یہاں شاید کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 کلو. 40 کلو کا شاید ایک من ہوتا ہے. تو منوین 2 من. میں کہوں منوین اشتريت منوین میں نے 2 من خریدا. آپ کو ڈاؤٹ ہوگا بھائی 2 من کیا خریدا؟ کیا من کے حساب سے تو بکنے والی خریدا دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں جو من کے حساب سے بک سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں، بیچی جا سکتی ہیں. تو 2 من کیا خریدا؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ایک اس میں منصوب آئے گا اور اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دے گا. میں کہوں گا اشتريت منوین میں نے 2 من شہد خریدا. ٹھیک ہے. اب یہ شہد اس اصل نے اسم ہے، اصل جامد بھی ہے. اس میں جامد مشتق تو نہیں ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول تو نہیں ہے. اسم بھی ہے، جامد بھی ہے، منصوب بھی ہے اور یہ اس اسم کے اندر ابہام ہے. 2 من کے اندر ڈاؤٹ ہے، اس ڈاؤٹ کو کلیئر ابہام کرنا ہے. اسے کہتے ہیں تمیز. ٹھیک ہے. میں کہوں طاب زیدن زید پاک ہو گیا. اب اس طاب میں جو زید کی طرف نسبت دے رہا ہوں، میں جو زید کی طرف نسبت دے رہا ہوں طابہ پاک ہونے کی، تو اس میں ڈاؤٹ ہے نہیں. کس چیز جی کیا چیز سے کیا پاک چیز ہوا؟ پاک ہوئی کس چیز سے پاک ہوا؟ کیا چیز پاک ہوئی؟ ڈاؤٹ ہے اس نسبت میں. تو میں کہوں گا نفسن زید نفس کے حساب سے، روح کے حساب سے پاک ہوا. طاب زیدن. تو اس نے آگے اس نسبت، تو آپ جانتے ہیں کہ تمیز 2 طرح کی ہوتی ہے، تو اسم سے ابہام کو دور کرتی ہے یا نسبت سے. نسبت نسبت کہاں ہوتی ہے؟ نسبت جملے میں ہوتی ہے. بھائی فعل کیا تو فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یا خبر کی مبتدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے زید قائم میں کھڑے ہونے کی. ٹھیک ہے. تو نسبت جو ہوتی ہے وہ جملے میں ہی ہوتی ہے. تو جملے کی نسبت کو، جملے کے اندر جو نسبت ہوتی ہے اس کے ابہام کو برطرف کرتا ہے اگر ابہام ہے تو. اگر آپ جانتے ہیں اگر اس ذات سے، ذات ایک اسم سے اگر ابہام کو دور کر رہا ہے تو یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ذات یا تو اسم یا تو ذات ہوگی. بولیے اسم یا تو ذات ہوگی نہیں. اسم یا نسبت تمیز ذات 2 طرح کی ہوگی، یا تو عدد جیسے رائے تو احد عشرہ کوكبا، احد عشرہ میں داؤد کا 11 کیا دیکھے کوكبا. یا جنس ہوگی عندی خاتم فضتن، میرے پاس انگوٹھی ہے لیکن داؤد ہے، اس کی جنس کیا ہے؟ فضتن، چاندی کی ہے. یا مقدار ہوگی. مقدار تو 3 طرح کی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. مقدار میں یا تو وزن ہوگا جیسے اس طرح تو منوین ناسن میں نے 2 من. یہ بتائیے وزن ہے یا نہیں 2 من؟ یا پیمانہ ہوگا اندی لبن لترون میرے پاس 1 لیٹر ہے، لیٹر ہے لیکن 1 لیٹر کیا؟ پانی، دودھ، چائے کیا؟ میں کہوں مثلا لبن، اس لبن نے آ کے بتایا میرے پاس 1 لیٹر کیا ہے؟ دودھ ہے. تو یہ پیمانہ ہے. لیٹر، فوا یہ سب کیا ہے؟ پیمانہ ہے. یہ سب پیمانہ ہے. یا پھر مساحت ہوگی، مساحت ان هذا فرسخ، یہ 1 فرسخ ہے. کیا 1 فرسخ؟ ارض زمین. اس ارض نے آگے سے ابہام کو ڈاؤٹ کو کلیئر کیا. یہ ہم نے حال اور تمیز کے بارے میں پڑھا تھا. اس کی عبارت پڑھ کے جلدی سے ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں؟ تمرین دیکھنے والے ہیں. آئیے ہم نے کتنے منصوبات پڑھ لیے؟ 5 مفعول، 1 حال، 1 تمیز. 5 اور 2 7. 3 نواسب کی خبر منصوب ہوتی ہے اور 2 کا اسم منصوب ہوتا ہے. ناس فاطمہ سمرین عیسیٰ کے ساتھ چودھری کی زمین. آئیے درس 15واں درس منصوبات کا 4تھا درس ہے. یہ حال اور تمیز. 6واں منصوب ہے حال، 7واں منصوب ہے تمیز. حال ہم نے جیسا کہ 2 دن، 1 دن پریکٹس، 2 دن پریکٹس کی، 1 دن پڑھایا، دوسرے دن پڑھا پریکٹس کی، اگلے دن پریکٹس کی. کیا ہے وہ؟ اسم منصوبی ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ حالتو چگونگی فاعل یا مفعول را، مفعول یا فاعل کی حالت و کیفیت کو در زمانے انجام فعل، فعل کے انجام کے زمانے کے وقت
جب فعل انجام پا رہا ہے اس وقت فاعل یا مفعول کی حالت و کیفیت کیا تھی اس کو بیان کرتا ہے. جیسے جاء سعید، سعید فاعل ہے نا جاء کا. ابھی سعید جب آ رہا تھا، سعید آیا، آتے وقت اس کی حالت و کیفیت کیا تھی؟ ضاحکن، ہنستا ہوا آیا، مسکراتا ہوا. ضاحکن دیکھیے اسم ہے، اس میں منصوب ہے، ہاں جی علامت نصب فتح دکھ رہا ہے. حالت اب فاعل کی حالت و کیفیت بیان کر رہا ہے فعل کو انجام پاتے وقت. جب سعید آیا اس وقت کیا حالت تھی؟ ہنستا ہوا. یا یہاں پر آئے تو فعل و فاعل فاطمہ مفعول بہی ہے. مفعول بہی تو مفعول جب یعنی میں نے جب فاطمہ کو دیکھا تو جب یہ جو فعل انجام پا رہا تھا دیکھنے کا اس وقت مفعول کی کیا حالت و کیفیت تھی؟ وہ سوار تھی، سواری کی حالت میں دیکھا، یعنی سوار دیکھا میں نے انہیں. ابھی کہہ رہے ہیں بے شخصی کے دارند حالت، وہ شخص جس کا حال ہے، حال آیا ہے ذوالحال کو، یعنی اسے ذوالحال کہتے ہیں. تو یہاں پر فاطمہ اور یہاں پر سعید ذوالحال ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہاں سعید فاعل ہے ذوالحال ہے، فاطمہ مفعول بہی ہے ذوالحال، اس کا حال لایا گیا ہے. مانند سعید و فاطمہ در دو مثالیں بالا، جیسے اوپر کی دو مثالوں میں فاطمہ اور سعید ذوالحال کا حال لایا گیا ہے. حال کی قسمیں انہوں نے بتایا، حال بھی، حال نیز، مانند خبر. خبری کی طرح تین قسمیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا، لکھوایا تھا. جیسے خبر یا تو اس میں مفرد ہوگی یا جملہ ہوگی یا شبہ جملہ، مفرد بھی یا جامد ہوتا ہے مشتق، جملہ بھی یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ، شبہ جملہ بھی یا ظرف ہوتا ہے یا اتنی پڑھی چیزیں بول ہی سکتے ہیں آپ لوگ. جی آگے اب میں بول رہا ہوں، آگے آگے آپ بولیے. شبہ جملہ بھی یا جار و مجرور ہوتا ہے یا ایسے ہی حال بھی اس میں مفرد ہوتا ہے یا جملہ یا شبہ جملہ. مفرد یا تو مشتق ہوگا، دیکھیے مشتق ہوگا جامد. مشتق ہے. جاء سعید راکبا مفرد ہے لیکن مشتق ہے. اسد مفرد ہے لیکن جامد ہے، اس میں تھوڑا ہی ہے. جاء سعید راکبا، سعید آیا در حالی کہ وہ سوار، سوار آیا. کرہ سعید اسدن، سعید نے شیر کی طرح حملہ کیا. تو سعید نے جب حملہ کیا، حملہ کرتا ہے اس کی حالت و کیفیت کیا تھی؟ شیر. ایسے ہی حال جملہ بھی واقع ہوتا ہے اور جملہ بھی اسمیہ. الناس مبتدا ہے، نائمون خبر ہے. جو جملہ مبتدا خبر سے مل کے بنتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. سہارا فعل، سعید فاعل. زید بیدار، سعید بیدار رہا، بیدار رہا رات کو در حالی کے لوگ سو رہے تھے. تو یہ حال واقع ہو رہا ہے اس حالت میں جب سعید بیدار تھا رات کو، تو کیا حالت و کیفیت تھی بیداری کے بعد؟ لوگ سو رہے تھے، لوگ سو رہے تھے. تو یہاں جملہ اسمیہ حال واقع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ بھی واقع ہوتا ہے. یا فعل مضارع مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ ناصب و جازم سے چرا ہوگی اور ہے. مرفوع علامت رفع ضمہ، لیکن یرتضی فعل مضارع ہوا اس کے اندر فعل اور فاعل، فعل معلوم اور فاعل، فعل مجہول اور نائب فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنتے ہیں. جملہ فعلیہ بنتا تو جملہ فعلیہ آئے نہیں. جاء سعید، سعید آیا، سعید فاعل ہے. جب سعید آیا آتے وقت اس کی کیا حالت و کیفیت تھی؟ یرکضو، دوڑتے ہوئے آیا. شبہ جملہ بھی ہاتھ واقع ہوتا ہے، جیسے فی الدار جار و مجرور ہے یا نہیں؟ اور شبہ جملہ بھی یا جار و مجرور ہوتا ہے یا ظرف؟ فی الدار جار و مجرور ہے. فوقا ظرف ہے یا نہیں؟ ظرف کس کے مفعول فی، اور مفعول فی فوق تحت کی سب ظرف ہے نا، فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت. فوق ہے، فوق الکرسی جگہ ہے کرسی کے اوپر، تو کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، ظرف مکان. ٹھیک ہے. ظرف شبہ جملہ ہے یا نہیں؟ تکلم سعید فاعل، فعل اور فاعل. جب سعید نے کلام کیا اس وقت اس کی حالت و کیفیت کیا تھی؟ وہ کرسی پر تھا. سعید نے اس حالت میں کہ وہ کرسی پہ تھا باتیں کی. سمجھ میں آیا؟ در شش جملے بالا، اوپر کے 6 جملوں میں 2 مفرد کے، 2 جملوں کے اور 2 شبہ جملے کے جو مثالیں ہیں. سعید ذوالحال ہے سب میں، راکبن اور اسدن حال مفرد ہے، منصوب ہے، علامت ہے. لیکن الناس نائمون اور یرکضو جملہ حال جو ہے وہ جملہ ہے، یا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بھی محل منصوب ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جملہ شبہ جملہ کا اعراب ہے.
فی الدار اور فوق الکرسی حال ہے، شبہ جملہ ہے، محلن منصوب ہے۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ اس میں نے آپ کو کرا چکا ہوں، سہارا فعل ماضی مبنی مرفوع، سعید سعید فاعل الفاعل زلحال ہے، فاعل ذوالحال کیوں ہے؟ کیونکہ فعل معلوم کے بعد آیا، کیونکہ فعل فعل معلوم معلوم کی کے نسبت بعد اس کی آیا ہے، طرف دی جا رہی ہے، سہارا سعید جاگنے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ سعید اس سعید کے فاعل ہے، لیکن سعید زلحال کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا حال لایا ہے، کیونکہ فعل اس کا حال لایا ہے، واو واو حالیہ ہے، سہارا سعید سعید بیدار رہا، در حالی کے الناس نائمون، الناس مبتدا نائمون خبر ہے، ناس مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے، مرفوع ہے تو علامت مبتدا نصب کیا ہے؟ ضمہ ہے، ضمہ ضمہ ہے، نائمون خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہے تو علامت نصب کہاں ہے؟ واو 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 ہے، کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، جمع تو مذکر الناس و سالم مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن دونوں مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ محلن منصوب ہے، حال ہے سعید کا، اور محلن محلن منصوب ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں حال اور ذوالحال کی کچھ شرطیں ہیں، اب میں نے آپ کو لکھوائی تھی، پڑھائی تھی، اصل یہ ہے کہ حال نکرہ ہو اور بعد میں آئے، دوسری شرط ذوالحال معرفہ ہوا مقدم، جیسے کہ اوپر ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا حال نکرہ تھا بعد میں تھا، ذوالحال معرفہ تھا پہلے تھا، جیسے جاء سعید راکبن، دیکھیے سعید ذوالحال ہے، راکبن حال ہے، تو حال نکرہ بھی ہے بعد میں بھی ہے، سعید ذوالحال ہے معرفہ بھی ہے اور پہلے بھی ہے، جاء فعل، سعید ذوالحال ہے معرفہ ہے مقدم ہے، راکبن حال ہے نکرہ ہے مؤخر ہے بعد میں، لہذا چنانچہ ذوالحال نکرہ، اگر ذوالحال نکرہ ہو، انہوں نے کہا ذوالحال معرفہ ہوا مقدم ہو، لیکن اگر نکرہ ہو تو لازم ہے کہ حال کو اس کے اوپر مقدم کیا جائے، مقدم کیا جائے، آپ جاء رجل راکبن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اب کیونکہ نکرہ ہے نا ذوالحال جس کا حال لایا جا رہا ہے، لہذا اب حال مقدم اب کرنا حال مقدم، واجب ہے۔ اب آپ کہنے جا، آپ ترکیب ویسی ہی ہوگی، جا فعل ماضی مبنی مرفوع، راکبن حال ہے، نکرہ ہے مقدم ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ حال ہے، رجل کیا ہے؟ فاعل ہے، جا کا مرفوع ہے، علامت نصب ضمہ ہے، لیکن اس حال ہے، نکرہ ہے، اس مؤخر ہے۔ اب ہم نے حال پڑھ چکے ہیں باقاعدہ ڈیٹیل میں اچھے سے، تمیز دیکھیے، یہ تو بس عبارت پڑھ رہے، تمیز، تمیز ایک ایسا اسم ہے کہ جامد، اسمیہ جامد، ایک ایسا اسم جامد ہے اور نکرہ ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے اس میں جامد، نکرہ منصوب کے بعد از اسم یا نسبت مبہمی بھی آیا کہ وہ ایک مبہم نسبت یا اسم کے بعد آتا ہے اور اس مبہم نسبت یا اسم ابہام کے کو ابہام کو برطرف کرتا ہے، دور کرتا ہے، مانند ان کے کسی بھی گویا، جیسے کہ کوئی یہ کہے اشترے تو مترین، میں نے 2 میٹر خریدا، تو سوال یہ ہوگا 2 میٹر میں تو ابہام ہے، کیا خریدا؟ 2 میٹر اچھے چیز ہی، 2 میٹر کس چیز کا؟ پائپ خریدا 2 میٹر، کپڑا خریدا 2 میٹر، 2 میٹر پردے خریدے، 2 میٹر کیا خریدا؟ تو جواب پھر کہیں گے اشترے تو مترین حریران، میں نے 2 میٹر ریشم خریدا، ریشم کا کپڑا خریدا، حریرہ، تو دیکھیے اسم ہے، جامد بھی ہے، نکرہ بھی ہے، منصوب بھی ہے، اور اس میں مبہم کی بعد آ کر اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں لفظ حریرن با آوردن لفظ حریرن، لفظ حریرن لانے کے ساتھ ہی کہ جو کہ تمیز ہے، ابہام برطرف ہو جائے گا، اب ڈاؤٹ، ابہام یعنی ڈاؤٹ ہٹ جائے گا، ڈاؤٹ تھا کہ 2 میٹر کیا، تمیز کی ہم نے بتایا تھا آپ کو 2 قسمیں ہیں، تمیز ذات اور تمیز نسبت۔ نسبت، تمیز ذات یعنی وہ تمیز ہے کہ جو اسم کے ابہام کو برطرف کرتی ہے، جیسے اشترائی تو عشرین، تو یہ سب کے سب جو ہے نا جو لکھوائی ہیں میں نے، عدد، جنس، مقدار اور مقدار کی بھی 3، یہ سب کون سی ہیں؟ عدد ذات، تمیز ذات ہیں، سب کیا ہیں؟ تمیز ذات، ذات کے ابہام سے برطرف، ذات جو ہے وہ عدد بھی ہو سکتی ہے، ذات جنس بھی ہو سکتی ہے، ذات مقدار میں بھی ذات وزن پیمانہ مساحت۔ پیمانہ اشترائی تو عشرین، میں نے 20 خریدی، اب آپ سوال ہوگا 20 کیا؟ پین، پینسل، کیا 20 خرید لیے؟ کتاب، اس تمیز نے آ کے اس قسم کے جو اندر ابہام تھا، ڈاؤٹ تھا، اس کو کلیئر کر دیا، میں نے 20 کتابیں خریدی۔ تمیز نسبت وہ تمیز ہے کہ جو جملے کے ابہام کو برطرف کرتی ہے، طابق طالب، وہ طالب علم پاک ہو گیا، لیکن یہاں پہ ڈاؤٹ ہے کہ جو طابق کی نسبت طالب علم کی طرف دی جا رہی ہے، اس میں کون کس اعتبار سے پاک ہو گیا؟ نفسن از نظر قلب، روح کے حساب سے پاک ہو گیا،
ताब तालिब जुमला है, इसमें इबाम है, इस इबाम और डाउट को इस नफ्सन ने क्लियर कर दिया। अभी तमीज साथ भी या तो इबाम अदद से इबाम को बरतरफ करेगी या जिन्स से या मिकदार से। अदद की मिसाल जैसे अहदाशरा गिनती है, नहीं अदद यानी गिनती, इस गिनती में मैंने 11 देखे, 11 में डाउट है या नहीं, क्या देखे 11 कौकबन सितारे, जनाब यूसुफ ने कहा था ना इन्नी रायतु अहदाशरा कौकबन, मैंने 11 देखे क्या सितारे। जिन्स इंदी खातमून, मेरे पास अंगूठी है लेकिन उस अंगूठी की जिन्स क्या है फिज्जतन, इस फिज्जा ने आके जो कि इसम भी है, जामिद भी है, नकरा भी है, मंसूब भी है, तब इसने आके उस डाउट को क्लियर कर दिया, मेरे पास चांदी की अंगूठी है। मिकदार 3 तरह की होती है, वजन हो गया तो 2 मन है, किलो है, वजन जो भी होते हैं, वजन है, किलो है, सेर है, या पैमाना होगा, मुद 1 लीटर 2 लीटर, जो नापने के जो बर्तनों को बनाते हैं नपाना तो और एक होता है मसाहत, जो बीघा वगैरह, बीसा, बीघा, फरसाख, ये सब किलोमीटर, ये सब क्या है, ये मसाहत है। इस तरह मैंने 2 मन खरीदा, क्या इस असल ने आके डाउट को क्लियर कर दिया। इंदे मुद्दुन, मेरे पास 1 मुद है, 1 मुद होता है बराबर होता है 10 सेर के। कुमहन गेहूं, कमहन गेहूं, हाँ फरसखुन, ये फरसख है क्या जमीन। अब मुकायसे जो मैंने नहीं कराया था, ये मुकायसा, मुकाबला, कंपेयर, क्या कंपेयर आपस में, हाल और तमीज का आपस में कंपेयर, क्योंकि हो सकता है डाउट हो जाए आपको कहीं हाल है या तमीज है। ये कह रहे हैं कि हाल और तमीज हर दो नकरा है। देखिए किस चीज में कॉमन है, ये हाल भी नकरा होता है, तमीज भी नकरा होती है, दोनों मंसूब होते हैं जी, और इत्तेफाक से दोनों के दोनों इबाम को बरतरफ करते हैं। जब मैंने कहा रहे तो सईदन, जब मैंने सईद को देखा किस हालत में देखा, जालिसन दरारी को बैठा था, तो एक डाउट था एक तरह का, किस हालत में देखा, बैठे। वो भी तो हाल ही तो एक तरह का डाउट क्लियर करता है, हाल भी तो एक तरह से डाउट ही क्लियर करता है, तमीज भी यही काम करती है। तो ये तो क्योंकि हाल और तमीज में कॉमन चीजें कई हैं, इसलिए पहचानना जरूरी है। क्या चीजें कॉमन है हाल और तमीज में, सेम है, हाल भी नकरा, तमीज भी नकरा, हाल भी मंसूब, तमीज भी मंसूब, तमीज भी इबाम को बरतरफ करती है और हाल भी। लेकिन अब देखिए कहने का मतलब, हाल अक्सर मुश्तक आता है, हाल तमीज अक्सर जामिद, तमीज अक्सर जामिद आती है। हाल अक्सर मुश्तक होता है, इसमें फाइल इसमें मफूल ही मिलेगा, राकिबुन, राकिबतन, जालिसतन, यानी हाल अक्सर आपको मुश्तक मिलेगा, कभी कभी जामिद मिलेगा, जैसे असदन कर्रा ज़ैदुन असदन, लेकिन तमीज अक्सर नकरई तो जामिद ही होती है, वो मुश्तक नहीं होती। समझ में आया जी? तरकीब कैसे करेंगे, इश्तराई तो मनवैन असलन, मैंने 2 मन असल खरीदा। इश्तराई तो आप जानते हैं, इश्तराई तो इश्तराई मबनी पर सुकून है तो उसका फाइल है मबनी पर ज़म है, लेकिन महल्लन मरफू है, ज़मीर मुत्तसिल है ना, महल्लन मरफू है, फाइल है, क्योंकि मनवैन क्या है रईसा, तस्निया है, नहीं वो तो तस्निया तो है, लेकिन इसका रोल क्या है, यहाँ पे क्या वाक़या हो रहा है, ये मनवैन तस्निया तो मुझे भी पता है, तस्निया है, तरकीब मफूले बेही, तरकीब मफूले बेही है, क्योंकि मैंने जो देखा, क्या देखा, मैंने जो खरीदना मेरा फेल किस पे वाक़ हो रहा है, 2 मन, मैंने 2 मन खरीदा, तो ये 2 मन मैंने मफूले बेही है, और मफूले बेही होता है मंसूब है तो अलामत नस्ब कहाँ है इसमें, या, क्योंकि तस्निया है, ये तस्निया में अलामत नस्ब या आती है, मनवैन या जो है वो अलामत नस्ब में, नून तो तनवीन वाला है ना, मुफरद में जो तनवीन होती है, ठीक है, मनवै तो या है, मफूले बेही है, मंसूब है, अलामत नस्ब आप जानते हैं या है क्योंकि तस्निया है। असलन तमीज है जो कि मनवैन के अंदर जो डाउट है, इबाम है, उसको बरतरफ कर रही है, इसम भी है, जामिद भी है, मंसूब भी है। देखिए आप अलामत नस्ब पता है। तमरीन देखिए आप, हाल जुलहाल रा बा जिक्र 2 मिसाल तारीफ उम्मीद, हाल जुलहाल की 2 मिसाल के साथ तारीफ कीजिए। हाल ऐसा इसमें मंसूब है कि जो सात मुबहम या निस्बत मुबहम के बाद आके, अब यार तमीज की तारीफ कर रहा हूं, कोई बोल भी नहीं। हाल ऐसा इसमें मंसूब है
جو فعل انجام فاعل یا مفعول کی کیا حالت و کیفیت ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ جس کا حال لایا جائے. دو مثالیں دیجیے. رائٹ کو فاطمہ راکبۃ جا سعید راکب. خبر کی کتنی قسمیں ہیں آپ جانتے ہیں؟ خبر کی 3 قسمیں: مفرد جملہ خبر شبہ کی جملہ. 3 قسمیں. اور 3 کی 6 بن جاتی ہیں: مفرد بھی، جامد یا مشتق، جملہ بھی، جملہ اسمیہ فعلیہ، شبہ جملہ بھی یا ظرف یا جار و مجرور. سیم قسم حال کی بھی ہے. فرق یہ ہے کہ بعض جگہ مبتدا مرفوع کی خبر اگر ہے تو مرفوع ہوتی ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. باقی جملہ سہارا سعید والناس نائمون کی ترکیب کیجئے. سہارا فعل ماضی مبنی فعل بر سعید فاعل ہے. فاعل علامت رفع کیونکہ فعل مرفوع ہے. علامت کیا ہے؟ واو حالیہ ہے. پوری ترکیب کریں تو اچھا رہتا ہے. صحیح واو حالیہ واو حالیہ الناس مبتدا نائمون خبر نون خبر مرفوع علامت واو ہے کیونکہ جب مذکر سالم ہے. واو ہوتی ہے علامت رفع. الناس نائمون مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے. حال ہے یہ صحیح کا محل منصوب ہے کیونکہ جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے. جا سعید یرکض کی ترکیب کیجیے. جا فاعل ہے. کیونکہ خالی ہے. مرفوع علامت رفع ضمہ ہے لیکن یہ فعل ہوا اس کا فاعل. فعل اور فاعل کے جملہ فعلیہ ہے کیونکہ حال باقی ہو رہا ہے کیونکہ جملہ کا اعراب محلی ہوتا ہے. جا راکبا رجل میں کیوں حال مقدم ہوا ہے؟ تو آپ کہیے گا اس لیے کہ کہا تھا کہ ذوالحال اکثر معرفہ. اب یہ ہے کہ ذوالحال معرفہ اور مقدم ہو، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے مقدم ہے. تمیز ذات اور تمیز نسبت میں کیا فرق ہے؟ تمیز ذات میں اسم مبہم سے ابہام کو ڈاؤٹ کو کلیئر کرتا ہے، لیکن تمیز نسبت میں جملے کے ابہام کو برطرف کرتا ہے. یہ فرق ہے. تمیز کی قسمیں، تمیز ذات کی قسمیں باذکر سے مثال 3 مثالیں کے ساتھ تمیز کی، تمیز ذات کی نسبت تو ایک ہی ہے. تمیز ذات کی اقسام، تمیز ذات کے 3 اقسام ہیں نا، بتائیے. عدد جنس پیمانہ اور مسافت. مثال یاد کر لینا. چلیے ابھی کہہ رہے ہیں وجوہ اشتراک و اختراق حال و تمیز بین المثلین. حال اور تمیز میں جو وجہ اشتراکی ہیں کامن ہے وہ، اور کیا دونوں میں فرق ہے وہ لکھیے. کامن کیا ہے؟ وجوہ اشتراک کیا ہے؟ وجہ اشتراک کیا ہے؟ مشترک کیا ہے؟ منسوخ ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اشتراک شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کلمہ کلمہ و شبہ جملہ و جملہ ہائی کے باخط کشید، یا تو کلمہ یہ کہہ رہے ہیں باخط مشخص شدہ، یعنی وہ کلمے یا جملے اور شبہ جملے جو لائن کھینچ کر معین کیے گئے ہیں وہ حال ہیں. وہ حال ہے. نیچے دے رکھا ہے، یہ جو نیچے لائنیں کھینچ رکھی ہیں جس چیز کے نیچے، وہ کلمات یا جملے یا شبہ جملے جن کے نیچے لائن کھینچی گئی، یہ سب حال ہیں. یہ سب اتنی بات انہوں نے خود ہی بتا دی کہ یہ حال ہیں. یہ سب حال ہیں. جن وہ کلمات یا جملے یا شبہ جملے جن کو لائن کھینچ کر مشخص و معین کیا گیا ہے وہ سب حال ہیں. وہ حال ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے اس میں؟ اگر انہوں نے خود ہی بتا دیا یہ حال ہیں تو آپ کا کیا کام؟ بتانا جملہ شبہ جملہ. آپ کو یہ بتانا ہے نوع حال. حال کی قسم بتانی ہے کون سی ہے. حال تو کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ مفرد جملہ شبہ جملہ. مفرد بھی جامد و مشتق، جملہ بھی اسمیہ یا فعلیہ، شبہ جملہ بھی ظرف یا جار و مجرور. اور پھر علامت اعراب بھی بتانی ہے. وہ منصوب ہوتا ہے نا حال، منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہے وہ لکھنا. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن. فرجع موسیٰ، موسیٰ پلٹے، موسیٰ فاعل ہے، الی قومہ، قوم کی طرف، غضبان اسفا،
غضبانہ آصفن، یہ حال ہے، منصوب ہے، علامت نصب تو آپ کو سبھی دکھ رہی ہے، غضبانہ میں زبر فتح، آصفن میں بھی فتح، دونوں میں فتح، غضبان ہے، یہ خود الف نہیں، تسنیہ نہیں ہے، رئیسہ جو ہر جگہ الف و نون دیکھ کے تسنیہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ غضبانہ بھی منصوب ہے، آصفن بھی، کیونکہ حال ہے، منصوب ہے تو علامت نصب دونوں میں فتح ہے۔ تو آپ بتائیے حال کی کون سی قسم ہے؟ اس سے مفرد مفرد ہے، آسان مفرد ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ غضبان صفت مشبہ ہے تو یہ مشتق ہے، آصفن جامد ہے۔ پانی دو قرآن میں تو موسیٰ پلٹے اپنے قوم کی طرف، در حالی کہ وہ غصے میں تھے اور افسوس میں تھے۔ قرآن کریم ادخلوہا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، وہ فاعل ہے، ہاں اس کے اندر، بسلام، سلامتی کے، در حالی کے سلامتی کے ساتھ، در حالی کے، دیکھیے دونوں منصوب ہے، سلام بھی حال ہے، آمنین بھی حال ہے۔ حال ہے علامت نصب کیا ہے اگر یہ منصوب ہے تو؟ بے سلامین میں، کیونکہ جار و مجرور ہے، مجرور ہے، جار و مجرور ہوتا ہے شبہ جملہ، اور آپ جانتے ہیں جار و مجرور جملہ شبہ جملہ غیر ہوتا ہے، غیر منصوب ہے، لیکن آمنین تو لفظ منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، علامت نصب۔ اب یہ بتائیے کہ حال کی کون سی قسم ہے؟ بے سلامین شبہ جملہ، آمنینا مفرد جامع۔ قرآن کریم اذا جاء نصر اللہ، یاد کرو کہ جب مدد آئی اللہ کی، والفتح اور فتح، ورأیتا آپ نے دیکھا، الناسا لوگوں کو، مفعول به ناسا، یدخلون کس حالت میں دیکھا؟ در حالی کہ وہ دین خدا میں داخل ہو رہے تھے، در حالی کہ وہ فوج کر کے داخل ہو رہے تھے۔ یدخلون بھی حال ہے، افواجن بھی حال ہے، لیکن یدخلون فعل مضارع مرفوع ہے، مطلب ضمہ ہے، تو پھر منصوب کہاں ہے؟ محلان، کیونکہ یدخلون فعل، بتائیے حال کی کون سی قسم ہے؟ جملہ، جملہ فعل یا حسن محلان، ہم جانتے ہیں کہ جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے، محلان منصوب ہے، لیکن افواجن منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، کیونکہ حال ہے، لیکن حال کی کون سی قسم ہے؟ مفرد۔ اب آپ یہ بات کہنا فوج کی جمع تو افواج ہے، مفرد، یہ تو جمع ہے، مفرد، مفرد سے مراد تسنیہ جمع والا مفرد نہیں، مفرد سے مراد بولو جملہ۔ قرآن کریم افمن یمشی مکبن، کیا وہ چلتے مکبن، علی وجہ مکبن حال ہے، اور حال ہوتا ہے منصوب، کون سی قسم ہے حال کی؟ علامت نصب پتہ دکھ رہا ہے، مفرد ہے، مشتق ہے۔ سویان یہ بھی سیم ہے، حال ہے، مفرد ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے۔ رسول خدا نے اذا جاء الموت، موت ہونے طالب علم، جب طالب علم کو موت آتی ہے، جاء فعل الموت فاعل، لطالب علم جار و مجرور ہے، جب طالب علم کو موت آتی ہے، در حالی کہ وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ علی ہذہ الحالہ، وہ اسی حالت میں ہو، یعنی علم حاصل کرنے کی حالت میں ہو، پڑھ رہا ہو، ماتا وہ مرتا ہے، در حالی کہ وہ شہید ہوتا ہے، تو وہ ہوا ان ہوا علی ہذہ الحالہ، حال ہے یہ پورا کا پورا، کون سی قسم ہے حال کی؟ جملہ ہے، جملہ بھی کون سا؟ اسمی ہے، مبتدا علی ہذہ جار و مجرور خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے، محلاً منصوب ہے، کیونکہ حال ہے، ورنہ ہوا مبتدا ہے، محلاً مرفوع ہے، مبنی علی ہذہ حالہ کی خبر ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ شبہ جملہ ہے، لیکن یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہے کیونکہ حال ہے، حال ہے۔ شبہ ہوا شہیدن، در حالی کہ وہ شہید ہوتا ہے، یہ بھی حال ہے، کون سی قسم ہے حال کی؟ جملہ اسمی، یہ بھی جملہ اسمیہ، ہوا مبتدا شہیدن خبر، دونوں مرفوع ہے، مبتدا بھی خبر بھی، لیکن ہوا محلاً مرفوع ہے، شہیدن لفظاً مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ، لیکن دونوں ملا کے ایک جملہ بنتے ہیں، محال ہے، محلاً منصوب ہے، کیونکہ ہاں جملہ شبہ جملہ کا اعراب محلی ہے۔ عادل جیشو، عادہ نہیں پلٹا، لشکر، لشکر فاعل ہے، جیشو ظافرن، در حالی کہ وہ کامیاب، تو ظافرن حال ہے، کون سی قسم حال کی؟ مفرد ہے اور مشتق ہے، لفظاً منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے۔ ورأیت القاعدہ، میں نے قائد کو دیکھا، قائد مفعول بہ ہے، منصوراً در حالی کہ وہ مدد شدہ، یہ بھی مفرد ہے، مشتق ہے، علامت نصب فتح ہے۔ المضیف غائبون حال ہے، والمضیف غائبون، المضیف مبتدا، کون سی قسم ہے یہ حال کی؟ جواب جملہ، جملہ کون سا؟ اسمیہ، المضیف مبتدا مرفوع علامت رفع ضمہ، غائب خبر مرفوع علامت رفع
ضمہ مبتدا خبر ملا کے حال ہے محلن منصوب. محلن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ جملے کا حضرت ضیوف مہمان حاضر ہوئے. حاضر ہونے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ ضیوف مہمانوں کی طرف. مہمان حاضر ہو گئے تو حاضر کے میزبان غائب تھا. تعلمت طائرو پرندے کو درد ہوا. تعلمہ تکلیف ہوئی. تعلمہ پہلے ماضی تو تکلیف کی نسبت طائر کی طرف دی جا رہی ہے، وہ فاعل ہے. جو فی القصص ہے فی القفص حال ہے. حال کی کون سی قسم ہے؟ شبہ جملہ ذهب الجانی جانی جنایت کار گنہگار. جانے کی نسبت جانی کی طرف دی جا رہی ہے، یہ فاعل ہے لیکن اس کا اعراب تقدیری ہے ضمہ تقدیر. لیکن تحرسه الجنود یہ حال ہے. بتائیے حال کی کون سی قسم ہے؟ جملہ. جملہ کون سا؟ فعل. تحرسه فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ ہو، اس کا مفعول ہے. الجنود فاعل ہے. فعل فاعل مفعول جملہ ہے. اب آپ یہ بتائیے جب تحرسه میں ہو، یہ بات بتائیں گے آن لائن میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے. ہو مفعول ہے، جنود فاعل ہے. اصل تو یہ ہے کہ مفعول فاعل پہلے ہو مفعول بعد میں ہو. یہاں مفعول کو کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ ہو ضمیر جب مفعول بہ کی ضمیر فعل سے متصل ہو اور فاعل بن ظاہر ہو تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ تمہید پوری کرا کے بات تمام کرتے ہیں، درس پورا ہو جائے گا. اقسام تمیز در جملہ ہے ذیل تعین کنی. تمیز کی قسمیں بتانی ہے نیچے کے جملوں میں کہ تمیز کی کون سی قسم ہے. تمیز ذات ہے یا نسبت؟ تمیز ذات ہے تو کون سی ہے؟ عدد ہے بولیے یا جنس ہے یا وزن میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. موسیٰ 40 لیلۃ وَإِذْ وَعَدْنَا جب یاد کرو اس وقت جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا 40 کا وعدہ کیا. 40 تمیز ذات ہے. لیلۃ اس میں جامد ہے منصوب ہے اور مبہم اسم کی بعد آگے اس کے ابہام کو ڈاؤٹ کو کلک کر گیا. تو 40 تمیز ذات ہے لیکن عدد ہے. قل کہہ دیجئے نار جہنم جہنم کی آگ اشد حرن. یہ حرن جو ہے زیادہ گرم ہے، ہر گرمی کے اعتبار سے زیادہ ہے، شدید ہے. لو کانوا یفقہون اگر وہ سمجھ جائے تو حرن اشد کے اندر وہ ہے نا ڈاؤٹ. نار جہنم جہنم کی آگ شدید ہے، زیادہ شدید ہے. کس اعتبار سے جی؟ ذات ہے اشد شدید کی نسبت دے رہے ہیں نا جی. جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے تو اس تمیز نسبت نہیں مقدار ہو سکتی ہے. تمیز ذات بھی ہے کیونکہ اسم میں ڈاؤٹ ہے نا شد میں ہے نہیں. اور یہ مقدار ہو سکتی ہے شدید. کتنی مقدار؟ کس ہر رن نہیں بس وہ یہ نسبت ہی ہے گرمی کے اعتبار سے نسبت ہی ہے. کفا بالموت واعظن موت کے لیے کافی واعظ. واعظن اس میں جامد منصوب تمیز ہے. کس چیز میں؟ کفایت کی جو ہم موت کی طرف نسبت دے رہے ہیں نسبت میں ابہام پایا جا رہا ہے اس کو تو تمیز نسبت ہے. امام علی علیہ السلام اعظم الناس علما لوگوں میں سب سے بڑا ہے. ڈاؤٹ ہے کس چیز میں بڑا ہے؟ علم. یہ بھی تمیز نسبت ہے نا علم کے اعتبار. اشدہم خوفا یہ بھی تمیز نسبت ہی ہے. اشدہم جو ان میں زیادہ اللہ سے خوف رکھتا ہے زیادہ شدید ہے خوف کے لحاظ سے. تو علما اور خوفا اس میں جامد ہے منصوب ہے تمیز نسبت ہے. نسبت کے اندر جو ڈاؤٹ پایا جا رہا ہے اس نسبت کو ابہام کو برطرف کر رہے ہیں. انا لا املک شبرن ارزن. ارزن اس میں جامد منصوب ہے لیکن شبر کے اندر بالش. شبر یعنی ایک بالش. انا لا املک میں ایک بالش کا بھی مالک نہیں ہوں لیکن کیا ہے ارزن. ذات ہے ذات میں بھی مساحت ذات میں بھی مقدار ہے مقدار مساحت ہے. ولا ذراعا حریرن حریرن بھی ذراع ایک ہاتھ مساحت ذات ہے ذات میں بھی مقدار مساحت ہے.
نیچے کے جملوں کو پہلے کیا کرنا ہے؟ در دو جملے ذیل را نیچے کے دو جملوں کو باتعین اقسام تمیز، تمیز کے جو اقسام ہیں اس معین کرتے ہوئے ترجمہ کیجئے۔ عند التاجر قنطارن صابونن تمیز یہ رہی، ورطل لبنن ودرہمان مسکن، ٹھیک ہے تمیز یہ ہے۔ تو عند التاجر تاجر کے پاس قنطارن، یہ قنطار یہ بھی پیمانہ ہے، گنتے ہیں ایک وزن ہے یہ۔ صابونن تو صابون کون سی ہے؟ یہ تمیز ذات، لبنن بھی تمیز ذات ہے، مسکن بھی تمیز ذات ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں جی یہاں تمیز کون سی ہے؟ مقدار ہے، یہاں مقدار ہے، مقدار ہے، مقدار میں بھی کیا کیا ہے؟ وزن، پیمانہ مساحت، تو یہ ایک وزن ہے یہ قنطار یا پیمانہ ایک قنطار صابن پیمانہ ہے۔ رطل بھی پیمانہ ہے، درہمانے کیا ہے؟ یہ بھی ایک پیمانہ ہے، 2 درہم مسک ہے میرے پاس، عدد ہے 2 درہم یہ عدد ہے۔ الپرتقالو من الزلفاقہۃ، سنترا پھلوں میں سب سے زیادہ لذیذوں میں سے ہے، کس اعتبار سے؟ لطعمن جو ہے یہ تمیز تو ہے لیکن تمیز نسبت ہے، جو پرتقال کی طرف لذیذ ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ کس اعتبار سے لذیذ ہے پھلوں میں، طعمن ذائقے کے حساب سے، تمیز نسبت۔ وَأَطْوَلِهَا بقان، بقا کے اعتبار سے تو طویل ہونے کی، لمبا ہونے کی، مدت لمبا ہونے کی نسبت دی جا رہی سنترے کی طرف، کس اعتبار سے؟ بقا، یعنی زیادہ دن تک چلتا ہے یہ۔ وَأَكْثَرُهَا فَائِدَةً، فائدے کے حساب سے زیادہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تمیز نسبت ہیں۔ ترجمہ کیجئے، تاجر کے پاس ایک قنطار صابن ہے، ایک ریتل دودھ ہے اور 2 درہم مسک ہے۔ پرتقال پھلوں میں سب سے زیادہ لذیذ ہے، لذیذ پھلوں میں سے ہے، کس اعتبار سے؟ ذائقے کے حساب سے۔ سب سے زیادہ لمبائی چلتی ہے اس کی، کس اعتبار سے؟ بقا کے اعتبار سے، زیادہ دن باقی رہتا ہے۔ وَأَكْثَرُهَا، کس اور زیادہ ہے پھلوں میں، کس اعتبار سے؟ فائدے کے حساب سے۔ یہ درس تمام ہو گیا، اب اس کا اگلا پڑھ کے آئیے گا۔ وصلی اللہ، ابھی صرف مقدماتی ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔